نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیاری ماں اور بہنوں، دنیا کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ اس کائنات کا ہر ذی شعور اور ہر عقل مند شخص کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا ہے۔ اس دنیا کا بندہ جو کام کرتا ہے، ہر کام کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد رہا کرتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں نعوذ باللہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر بے مقصد پیدا کر دیا ہو؟ ہماری تخلیق کے پیچھے، ہماری پیدائش کے پیچھے اللہ رب العالمین کا کوئی مقصد نہ ہو، اللہ کا کوئی پلان نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندو، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کا یہ سلسلہ صرف اور صرف اسی لیے کیا ہے۔ موت اور زندگی کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزمائے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو پرکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرا بندہ دنیا کے اندر جانے کے بعد میری عبادت و بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، یا اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق وہ دنیا کی زندگی کو گزار کر کے ایک دن موت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی چیز کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اور دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، اے میرے بندو کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر عبث پیدا کر دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اے میرے بندو کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر یوں ہی پیدا کر دیا ہے، بیکار میں پیدا کیا ہے، تم اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار کر کے آؤ گے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور اے میرے بندو کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ اللہ رب العالمین یہاں سوال کر کے یہ جواب دے رہا، میرے بندے اگر تیرے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال ہے، اگر تیرے ذہن و دماغ کے اندر فکر ہے اور یہ
تیرے دماغ کے اندر بات گھوم رہی ہے کہ تو ایسے ہی رہے گا، مرے گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا، تیرے بدن کی ہڈیاں اور تیرے بدن کا گوشت یہ سب خاک میں مل جائیں گے، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، پھر اللہ کے ہاں تیرا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اے میرے بندے، اگر یہ سوال تیرے ذہن کے اندر ہے، اگر یہ باتیں تیرے ذہن کے اندر ہیں، تو ان باتوں کو تو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے نظام کو رکھنے پلٹنے میں، کبھی صبح سویرے سورج کو نکال دینا، کبھی آسمان میں بدریوں کا آ جانا، کبھی رات کو چادری رات بنا کر کے خوبصورت رات بنا دینا، تو کبھی اسے تاریکی والی رات میں تبدیل کر دینا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کہتا ہے ان ساری چیزوں میں میرے عقل مند اور جینیس بندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کہتا ہے میرے عقل مند بندے وہ ہوتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو کے بل اپنے بستروں کے اوپر جب لیٹے رہا کرتے تب بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے بندے زمین و آسمان کی پیدائش اور زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کیا کرتے ہیں، اور جب وہ غور کرتے ہیں، غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے دنیا کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اے اللہ زمین و آسمان کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا اللہ کے نیک اور عقل مند بندے کیا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے حساب و کتاب کے لیے جانا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اے میرے بندے میں نے اگر تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اے میرے بندے تو اپنی زندگی کیسے بھی گزار لے، لیکن تیرے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے اوپر موت آئے گی، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور اے میرے بندو تم قیامت کے دن اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پا جاؤ گے، تمہیں تمہاری زندگی کا کیا دھرا پورا پورا اللہ کے ہاں دے دیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج کا نوجوان رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں جب گناہ کا کام کرتا ہے، اس کی نظر اس بات پہ ہوا کرتی ہے ہمارے گاؤں محلے کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ہمارے گھر کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ہمارے جاننے والے کو ہمارے اس کالے کرتوت کا پتہ نہ چل جائے۔ میرے پیارے بھائی، تجھے لوگوں کا تو ڈر ہے، تجھے لوگوں کا تو خوف ہے، تیرے ذہن و دماغ کے اندر اس بات کا ڈر گھوم رہا ہے کہ کہیں میرا جاننے والا کوئی جان نہ جائے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین تو ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، واللہ تبارک و تعالی تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ ہم راستے پر چلتے ہوئے کسی کے گھر جاتے بھی ہماری نگاہ کہاں گھوم رہی اللہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں راز کے طور پر، اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ ہم جو کریں گے ہمارے کیے کا پورا پورا بدلہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، ہماری زندگی کا رجسٹر اللہ رب العالمین کے سامنے کھولا جائے گا۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں نے، یا جو لوگ سورہ کہف کی تلاوت نہ کرتے میں انہیں کہوں گا آپ سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں جمعہ کے دن۔ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن بندوں کے نام
नाम अमाल को उनके सामने रख दिया जाएगा। लोगों की जिंदगी का किया धरा सारा का सारा अमल और सारे अमाल के रजिस्टर को इंसान के सामने रख दिया जाएगा। अल्लाह कहता है फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, आप मुजरिमों को देखोगे जिस हाल में होंगे, डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे, खौफ खाए हुए होंगे और कह रहे होंगे या वैलतना बाली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसा। इंसान कहेगा हाय हमारी हलाकत, हाय हमारी तबाही, हाय हमारी बर्बादी, इस किताब को क्या हो गया, इसने तो मेरी जिंदगी के तमाम छोटे बड़े कामों को रिकॉर्ड कर लिया है, इसमें तो वो काम भी है, इसमें वो नेकियां भी है जिन नेकियों के बारे में किसी को इल्म नहीं हुआ था, इसमें मेरी जिंदगी में किए हुए वो गुनाह भी है जिस गुनाह को मैं जानता था, अल्लाह जानता था, कोई और दुनिया का जानने वाला न था। वो सारी चीजें, वो सारी बातें, हमारी जिंदगी की वो सारी नेकियां जो हमने एलानिया तौर पे किया हो या चुपके और पोशीदा तौर पे किया हो या हमारी और आपकी जिंदगी के सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के रजिस्टर में दर्ज होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए इन सारी चीजों का खौफ और इन सारी चीजों का तसव्वुर हमें अपने दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, आप और हम ये जानते हैं कि इंसान जब मरता है, मरने के बाद दुनिया के अंदर उसे कब्र में दफन किया जाता है। अब वो बरज़ख की जिंदगी में चला गया, क़यामत तक वो बरज़खी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन क़यामत जब कायम होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करने के लिए आएगा। अल्लाह फैसला करेगा और वहां सिर्फ दो चीजें होंगी, या तो जन्नत या फिर जहन्नम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीयन बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। अल्लाह कहता है जिसका नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा वो खुश हो जाएगा, किताबिया, वो कहेगा लोगों मेरे नाम अमाल को पढ़ो, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे अपने रब की जात पे भरोसा था, मुझे अपने रब की जात पर यकीन था, अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे मेरे किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वो नौजवान भी कहेगा, जो जवान दुनिया के अंदर जब दीन के रास्ते पर चला करता था, वो नमाज कायम किया करता था, वो कुरान की तिलावत किया करता था, उसके कपड़े टखने से ऊपर रहा करते थे, दुनिया वाले उसके दोस्त से का मजाक उड़ाया करते थे। मेरी वो प्यारी बहन जो दीन की बातों पर अमल करने वाली थी, जो पाबंदा होकर के पर्देवाली होकर के अपने घरों से बाहर निकला करती थी, उसका मजाक उड़ाने वालियां सहेलियां उसे वो भी कहेगी इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे तो अपने रब पे यकीन था, मुझे अपने रब के ऊपर भरोसा था, मुझे मेरे किए का पूरा हिसाब व किताब मिलेगा। उसके बाद अल्लाह कह रहा फहुव फ़ी ईशतिर राज़िया, ऐसा आदमी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा होगा, फी जन्नतिन आलिया, जन्नत के बुलंद मकामात और बुलंद मरातिब पर फाइज होगा, कुतूफ़ुहा दानिया, उसके फल करीब करीब लटक रहे होंगे। अल्लाह कहेगा कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया, ऐ मेरे जन्नती बंदो, दुनिया के अंदर दीन के रास्ते पर चलते हुए तुमने अपने ख्वाहिशात को दबाया था, तुम्हारे दिल के अंदर ख्वाहिशें पैदा हो रही थी, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ये खाना चाहिए, हमें ये पीना चाहिए, हमें फला गुनाह के काम के करीब जाना चाहिए, मगर तूने अपने ख्वाहिशात पर पाबंदियां लगाई थी। रात ठंडी की रातों में जब सख्त सर्दी हुआ करती थी, मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज बुलंद किया करता था, तो मुअज्जिन की आवाज को सुन करके अपने नर्म गुदाज और गर्म बिस्तर को छोड़ा करता था, मस्जिद में आता था, अल्लाह की इबादत किया करता था, अल्लाह की बंदगी किया करता था। मेरे वो प्यारे बंदे, तू रात में जब पूरी कायनात सो रही होती थी उठता था, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करता था, क़ियामुल लैल किया करता था, ये सारी इबादतें करके तू आया। कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया, खाओ और पियो और जन्नत की नेमतों से फायदा उठाओ उन तमाम अमाल के बदले जो अमाल तुमने दुनिया के अंदर किए। लेकिन अल्लाह आगे फरमा रहा है वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली,
جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا کے اندر جو موت پہلی مرتبہ آئی تھی وہی موت معاملے کو تمام کر دینے والی ہوتی۔ اس کے بعد وہ رونا روئے گا میری سلطنت نے، میرے مال و دولت نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا۔ اللہ کہے گا پکڑو اور زنجیروں میں جکڑنے کے بعد اسے جہنم میں ڈال دو۔ آئیے جہنم کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ٹو دا پوائنٹ کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو